بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہمارے ملک میں ایک عجیب سی کشمکش ہے اور مجھے حیرت ہے اس بات پر کہ یہ سارے لوگ جو آج مرزا انجینئر پر جو ہے وہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں اور مرزا انجینئر کے گویا کے دشمن بن گئے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ان کے لیڈر کے خلاف مرزا انجینئر نے بات کر دی۔ اور یہ سارے کے سارے لوگ، یہ جو بھی لوگ ہیں ہمارے لیے محترم ہیں، ہمارے معاشرے کے اچھے افراد ہیں، میں ان کی برائی کرنا میرا مقصد نہیں ہے، لیکن سوال تو یہاں پر اٹھتا ہے نا کہ آپ کے لیڈر کے خلاف اگر مرزا انجینئر نے بولا تو آپ سارے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ یہ جن کی تصویریں آپ نے تھمبنیل میں دیکھی اور ابھی آپ یہ ویڈیو میں بھی دیکھ رہے ہیں، چل رہی ہیں، یہ سارے کے سارے کچھ اینکر پرسن ہیں، کچھ صحافی ہیں، کچھ کیا ہے۔ تو میں ان سے اور کچھ نہیں کہنا چاہوں گا، صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ یہ سارے لوگ اس وقت کہاں تھے کہ جب مرزا انجینئر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذوات مقدسہ پر حملے کر رہا تھا۔ یہ سارے لوگ اس وقت کہاں تھے کہ جب مرزا انجینئر جو ہے وہ اللہ کے نیک بندوں پر، اولیاء کرام پر، علماء امت پر، مجتہدین کرام پر، امت کے بڑے بڑے ناموں پر حملے کر رہا تھا، جن کے توسط سے ہم تک دین پہنچا، ان کے خلاف لوز ٹاک کر رہا تھا۔ اس وقت یہ سارے لوگ کہاں تھے؟ اس وقت ان کی غیرت کب کیوں نہیں جاگی؟ اور پھر یہ سارے لوگ اس وقت کہاں تھے؟ یہ پوچھنے سے پہلے میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ذرا اس ویڈیو کو دیکھیے۔ بس یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پہ ایمان لائے ہوں۔ وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے میں بتائے گا، وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے میں بتائے گا، وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے میں بتائے گا۔ آپ نے دیکھا کہ یہ سارے لوگ اس وقت کہاں تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ اتنا ہلکا لفظ یہ آدمی استعمال کر رہا تھا۔ ان کی غیرت دین کے نام پر نہیں جاگی، ان کی غیرت رسول اللہ کے نام پر نہیں جاگی، ان کی غیرت اسلام کے نام پر نہیں جاگی۔ اور یہ سارے لوگ اس وقت کہا تھے کہ جب مرزا انجینئر قرآن غلط پڑھ رہا تھا، عربی بھی غلط پڑھ رہا تھا، ترجمہ بھی غلط کر رہا تھا۔ اور پھر سب سے بڑھ کر ان کی غیرت اس وقت نہیں جاگی کہ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیغمبر اسلام، بانی اسلام، آپ کے خلاف یہ اس طرح کے ہلکے الفاظ استعمال کر رہا تھا۔ تو یہ بات بالکل ثابت ہو گئی کہ پیغمبر اسلام کے خلاف اگر کوئی زبان کھلے گی تو اس کا جواب علماء اہل سنت ہی دیں گے۔ پیغمبر اسلام کے خلاف اگر کوئی زبان کھلے گی، یا پیغمبر اسلام کے گھر والوں کے خلاف، یا پیغمبر اسلام کے اصحاب کے خلاف، یا پیغمبر اسلام کی امت کے علماء کے خلاف اگر کوئی زبان کھلے گی تو اس کا جواب علماء اہل سنت ہی دیں گے۔ آپ لوگ جواب نہیں دیں گے؟ کیا آپ نے نبی کریم کا کلمہ نہیں پڑھا؟ کیا آپ کا کعبہ مکۃ المکرمہ میں نہیں ہے؟ کیا آپ کی عقیدتوں کا مرکز گنبد خضرہ کے مکین نہیں ہے؟ کیا آپ کا امام اللہ کا قرآن نہیں ہے؟ کیا آپ کا نبی محمد الرسول اللہ نہیں ہے؟ کیا آپ کا رب اللہ نہیں ہے؟ کیا یہ ساری ذمہ داریاں علماء ہی کی ہیں؟ تو اب اگر آپ لوگ جاگے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو محبت ان ناموں کے ساتھ نہیں ہے، آپ کو محبت قرآن کے ساتھ نہیں ہے، صاحب قرآن کے ساتھ نہیں ہے، آل بیت اطہار کے ساتھ نہیں ہے، صحابہ کرام کے ساتھ نہیں ہے، اولیاء کرام کے ساتھ نہیں ہے، آپ کو اپنے لیڈر کے ساتھ محبت ہے، جو اسلام کے لیڈر ہیں، ساری امت کے لیڈر ہیں، سارے نبیوں کے امام ہیں، آپ کو ان کے ساتھ محبت نہیں ہے۔ ساری نبیوں کے لیڈر ہیں، آپ کو ان کے ساتھ محبت نہیں ہے۔ یہ آپ کا پیمانہ ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم ان لوگوں کو جب پہلے علماء اہل سنت بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا را تم لوگوں کا حق بنتا ہے کہ اس وقت تم لوگ زبانیں کھولو، تم لوگوں کا حق بنتا ہے کہ اسلام پر حملہ کیا جا رہا ہے، آپ بولو، لیکن نہیں بولتے۔ اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے کہ جب علماء اہل سنت ان کو کہتے ہیں کہ اب وقت آ گیا بولنا پڑے گا، اس وقت یہ بول پڑے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔